السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم شرکائے محفل، میں نے یہ ویڈیو رمضان کے درس کے بارے میں صرف آغاز میں چند الفاظ سنے۔ میں دس معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتی ہوں کہ سب سے پہلا ہی وہ جو بیان کہ ماہ رمضان المبارک روزہ، اس کی شرط یہ ہے روزے کی کہ انسان مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ میاں نے فرمایا ہے، خدائے بزرگ و برتر نے، کہ میں نے تم پر اسی طرح روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ تو روزہ ایک فزیکل اور روح کی بالیدگی کے لیے ایک ایسا عمل ہے، پرہیزگاری سکھاتا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مت فخر کرنا کہ روزہ تم ہی رکھتے ہو، بلکہ میں نے تمام امتوں پہ واجب کیا تھا، اور تمام امتیں اس روزے کو رکھتی ہیں۔ اور روزہ ہماری مخلوق خدا کی بھلائی اور اصلاح کے لیے پروردگار عالم نے اپنے انسانوں کے لیے یہ ایک ہمیں واجبات میں ڈال کر دیا ہے کہ روزے رکھو۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ذات ذوالجلال کی اس بات کے مطابق ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے کچھ فوائد ہیں۔ میرے ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن میں اپنی گاڑی کی چیک اپ کرانے گئی تو مجھے انہوں نے پوچھا، خاتون نے، کہ آپ چائے کافی لوگی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ تو کہنے لگی کہ یہاں پہ ہمارا جو مرسیڈیز کا ورک ہے، یعنی جو بلڈنگ ہے پوری کی پوری، اس میں ہم سب روزے سے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی ہاں، ہم 3 بجے رکھتے ہیں اور شام کو، رات کو اتنے بجے سورج غروب ہونے کے بعد اس کو کھولتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے خدا نے ایک خوبصورت طریقہ اور سلسلہ ہمیں بتایا ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے زہر بھی نکلتے ہیں اور وائرس بھی نکلتے ہیں، اور انسان ایک بالیدگی احساس کی روح میں اور بدن میں محسوس کرتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خدا خوش نہیں ہو رہا کہ اس کی مخلوق جو پہلے بھی، اور وہ بھی عیسیٰ کی قوم ہے، وہ بھی ایک نبی پہ ایمان لاتے ہیں؟ تو یہ پہلا ہی جو سلسلہ ہے، ہم نے اپنے دین کا بیڑا غرق اسی لیے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اعزاز سمجھ لیا اپنے لیے کہ ہم ہی کامل ہیں، ہم ہی ہیں، باقی سب بیکار ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھتا تو بیکار ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں قبلہ سے کہ یہ بات درست نہیں ہے، قرآن مجید سے لیجئے تو آپ کو وہاں پہ یقین اور ثبوت مل جائیں گے، جیسا کہ ذات ذوالجلال نے فرمایا ہے اپنے کلام مجید میں۔ میرا خدا فرما رہا ہے کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، ہم نے اس لیے تم پر روزے واجب کیے ہیں، اور تم سے پہلی امتوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 ہی باتیں ہیں، ایک فرض اس لیے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری سکھاتا ہے، اور کتنے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہونے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد صاحب اسلام ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کی ریسرچ بھی اچھی ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تحقیق اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک دین ایک رہا ہے، مختلف شریعتیں بدلتی رہی ہیں، دین نہیں بدلا، دین اسلام ہی رہا ہے۔ سمجھے؟ تو یہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام سے باہر ہوتا ہے تو پہلی تو وہ نافرمانی اللہ کی یہی کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، آگے شریعتیں بدلتی رہیں۔ اسی طرح جب شریعت محمدی آئی تو پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہی ظاہر کر رہا ہے یہ حکم کن کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ تو صاحبان ایمان میں کیا ہم عیسائیوں کو شامل کریں گے یا یہودیوں کو شامل کریں گے؟ صاحبان ایمان وہ ہیں احادیث کی روشنی میں جن کے دلوں میں ولایت علی موجزن ہے۔ جو ولایت علی کے قائل ہیں انہیں صاحبان ایمان کہا جاتا ہے۔
تو گویا اسلام میں آنے کے بعد پھر آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے. جب ایمان میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم صاحبان ایمان ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ بھی انہی پہ فرض تھے جو کسی نہ کسی نبی کی امت تھے، جو نبی کو نہیں مانتے تھے. تو گویا وہ روزوں کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، فرض تو اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. سارا دین دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق بنا ہے. اس میں فائدہ انسان کے لیے ہے، نہ کہ خدا کا فائدہ ہے. نماز ہے تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، انسان کے لیے بہتر ہے. روزہ ہے تو یہ اس کے لیے ہے تاکہ اسے بیماریوں سے نجات مل جائے. اسی طرح ہر عبادت کا ایک نہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو گویا محترمہ میری بہن، بات آپ اگر اس آیت کو زمرے میں لیں گے کہ یہ آیت ساری نوع انسانی کے لیے ہے تو یہ درست نہیں ہے. یہ آیت اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہے. اللہ کے نزدیک فقط دین اسلام ہی رہا ہے. جو اس اسلام میں آیا ہے، جو اس دائرے میں آیا ہے، اس کے لیے حکم آیا ہے. جو اس دائرے سے باہر ہے وہ تو اس حکم کو مانتا نہیں. ہاں اگر بجا لاتا ہے تو چیز اچھی ہے، لیکن حکم جو ہے یہ خاص اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے. خدا ہم سب